الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین افضل الافضلین اجمل الاجملین اکمل الاکملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و امرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ جل جلیندیاں جنگل پاؤندیاں میری ہکا گل نہ پکے ہو، تریے روزے پنج نمازاں سہ سجدے کر کر تھکے ہو، سہ واری حج مکے دا بھی کیتا پر دل دی دوڑ نہ مکے ہو، سبے مطلب سارے مطلب حاصل ہوندے یا حضرت باہو جد پیر نظر ایک تکے ہو۔ نہایت ہی واجب القدر لائق صد تعظیم ادب احترام معزز اور محترم مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ کی طرح ہماری یہ خوش نصیبی اور خوش بختی کہ حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اس دھرتی اور اس مقدس وادی کے اندر ہم سب شہباز عارفاں سلطان الاولیاء سیدی مرشدی حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے آستانہ اقدس پہ اس نوری مسجد حق باہو کے اندر نماز جمعہ کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں بیسک ایک ہم نے فارمولہ حاصل کرنا ہے، اور ایک وہ قاعدہ اور ایک وہ اصول اور ایک وہ ہنر عارفوں کے سلطان کے قدموں میں بیٹھ کے حاصل کرنا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری نسلیں اور ہماری اولادیں اور ہماری آنے والی نسل نو وہ پیدائشی طور پر اور پیدا ہوتے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ان کا تعلق مضبوط ہو اور اس قدر کلوز ہوں کہ جنہیں تربیت کے لیے، اپنی فلاح کے لیے، اپنی بقا کے لیے کسی سے اصول نہ لینے پڑے، بلکہ وہ اصول، وہ قواعد
انہیں اپنے گھر سے ملیں، وہ اصول انہیں اپنے گھر سے ملیں۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے اور اس کا ایک بنیادی سبب ہے، وہ یہ ہے کہ آج جس کا رونا والدین رو رہے ہیں اور بزرگ جس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اولاد جو ہے یا جنریشن جو ہے یا نسل نو جو ہے یہ بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ کس چیز کا؟ بے راہ روی کا۔ تو اس بے راہ روی کے اندر جو ایک بیسک اور بنیادی سبب ہے وہ کیا ہے؟ آخر ہم راہ راست سے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ گلہ اپنی جگہ بجا ہے، شکوہ اپنی جگہ بجا ہے، شکایت اپنی جگہ بجا ہے، لیکن ہم نے ان اجزائے ترکیبی کو دیکھنا ہے، ان بیسک اصولوں کو دیکھنا ہے جس کے نتیجے میں ہماری یہ اولادیں اس حد تک پہنچی ہیں۔ کیا یہ ساری چیزیں جو آج ہم ان کے وجودوں میں دیکھ رہے ہیں وہ پیدائشی طور پر ساتھ رکھتے تھے؟ جب ان کا جنم ہوا، جب وہ پیدا ہوئے، جس پیدائش پہ ہم جشن مناتے ہیں، جن کے پیدا ہونے پہ ہم خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہم کر جاتے ہیں، تو جب وہ چند برس کے ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہی اولاد تھی۔ یہی بچے ہیں، ہم نے انہیں پالا ہے، ہم نے انہیں پوسا ہے، ہم نے ان کی خدمت کی ہے، ہم نے خود گرمی کی شدت کو، سردی کی شدت کو، بارش کو، دھوپ کو، جاڑے کو، دن رات کی محنت اور مشقت کو برداشت کیا ہے ان کی خاطر، اور جب یہ آج اڑان بھرنے کو پہنچے ہیں اور اس حد تک پہنچے ہیں تو ہمارے ہی نافرمان اور گستاخ ہو گئے۔ جن پتھروں کو دی تھی ہم نے زبان، جب وہ برسے تو ہم پہ برسے، کہ جنہیں ہم نے بولنا سکھایا، جنہیں ہم نے کلام کرنا سکھایا، جنہیں ہم نے انگلی سے پکڑ کر چلنا سکھایا، جنہیں ہم نے کسی کے پاس اٹھنے اور بیٹھنے کا سلیقہ دیا، گر دیا، ڈنگ دیا، اس کا طریق دیا، وہ آج ہمارے ہی نافرمان ہو گئے، آج ہمارے ہی گستاخ ہو گئے، آج ہمارے ہی بے ادب ہو گئے۔ یہ میں والدین کا نچیز آپ کے سامنے شکوہ کر رہا ہے، جو ان کا شکوہ ہے اولاد کے لیے وہ آپ سے گوش گزار کر رہا ہوں۔ جی سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے ہیں، فرما برداری نہیں کرتے، نافرمان ہو گئے ہیں، ادب نہیں کرتے، بے ادب اور گستاخ ہو گئے ہیں۔ تو آج کے اس مختصر سے اس پیغام کے اندر اور اس نشست کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بیسک کہاں سے لیتے ہیں، یہ چیز ان کے وجود میں کہاں سے آتی ہے، اس کا بنیادی سبب کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ تو آئیے دو آیات بینات سے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 133 یہ آیت مبارکہ ہے اور پارہ نمبر 1 ہے، پارہ نمبر 1 ہے۔ اللہ رب العزت نے اولاد کے اندر جو کوالٹیاں ہیں، اولاد کے اندر جو مثبت رویہ ہے، اولاد کے اندر جو مثبت سوچ ہے،
ان کی جو مثبت فکر ہے، ان کا جو مثبت نظریہ ہے، ان کا جو مثبت عمل ہے، ان کا جو اخلاق ہے، ان کا جو کردار ہے، ان کی جو فرما برداری ہے، ان کی نیچر کے اندر جو چیزیں پائی گئی ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا، اور اس کا انطباق و اطلاق جس چیز پہ کیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب ہوا اور آپ دنیا سے رحلت فرمانے لگے، تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنی اولاد کو بلایا، اپنے بچوں کو بلایا۔ اور اس میں اگرچہ علماء کے مابین یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 جو بیٹے تھے وہ سب نبی تھے، بعض کا یہ قول ہے، اور بعض کا قول یہ ہے کہ وہ سب ولی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے۔ اگر ان پر بعض کے قول کے مطابق اطلاق کیا جائے کہ وہ نبی ہیں، یا بعض کے قول کے مطابق کہ وہ ولی ہیں، یہ اپنی جگہ، اس کی بحث اپنی جگہ، لیکن جو ان کا کردار ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، اور وہ کردار ان کے وجود میں کہاں سے ٹرانسفر ہوا، کس نے منتقل کیا، کس نے ان کو اس مثبت سوچ، مثبت رویے، مثبت کردار کی طرف راغب اور مائل کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر کیا۔ فرمایا یعقوب علیہ السلام نے اذ قال لبنیہ، آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرا تو وصال کا وقت آن پہنچا ہے اور میں دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، رحلت کرنے والا ہوں، تم میرے بعد کس کو پوجو گے، میرے بعد تمہارے رویے کیا ہوں گے، میرے بعد تمہارا کردار کیا ہوگا، میرے بعد تمہارا کنسپٹ کیا ہوگا، میرے بعد تم کس جانب راغب ہوگے۔ بیٹوں سے فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد تم کس کو پوجو گے اور کس کی پرستش کرو گے۔ جواباً بیٹے کہتے ہیں قالو، سب نے یک زبان ہو کے کہا نعبد الہک، اے بابا جان ہم ہر کسی کو سجدہ کرنے والے نہیں، اور ہر کسی کی چوکھٹ پہ جھکنے والے بھی نہیں، ہمارے خمیر میں بھی یہ نہیں رکھا گیا کہ ہم ہر کسی کی چوکھٹ پہ جھکیں، ہر در پہ سجدہ کریں، ہر چوکھٹ پہ اپنی جبین نیاز کو رکھ دیں، ہمارے خمیر میں بھی یہ نہیں ڈالا گیا، ہماری تربیت میں بھی یہ نہیں رکھا گیا، ہماری نیچر کے اندر بھی اس چیز کو شامل نہیں کیا گیا۔ ہم تو ایک ہی چیز کو جانتے ہیں اور ایک ہی بات کو مانتے ہیں، جس چیز کو آپ نے اختیار کیا اور آپ کے آباء و اجداد نے اختیار کیا، ہم فقط اسی پہ چلیں گے، ہر چوکھٹ پہ ہم سے سجدہ نہیں ہوتا، ہم پوجیں گے نعبد الہک، اے بابا جان ہماری عبادت اور پرستش اور ہماری بندگی اور ہمارا سجدہ فقط ایک ہی ذات کو ہوگا جو تیرا خدا ہے، ہم فقط اسی کی پرستش کریں گے، کسی اور کو ہم پوجنے والے نہیں ہیں اور عبادت کرنے والے نہیں ہیں۔ نعبد الہک، اے بابا جان ہم تیرے معبود کو، تیرے خالق کو، تیرے مالک کو، جس کو آپ سجدہ کرتے ہیں ہم بھی اسی کو سجدہ کریں گے، ہم ہر کسی کو سجدہ کرنے والے نہیں ہیں۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اے بابا جان آپ نے ہماری تربیت ہی اس منہج پہ کی ہے اور اس انداز میں کی ہے کہ ہم ہر کسی کے پیچھے نہیں چلتے، آپ کے پیچھے چلیں گے عبادت کے اندر، پیروی کے اندر، بندگی کے اندر آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ اور الہ آبائک، جو آپ کے آباء و اجداد کا خدا ہے، جو وہ پوجتے تھے، جس کی پرستش وہ کرتے تھے، ہم بھی اسی کی پرستش کریں گے، ہر کسی کی پوجا کرنے والے ہم نہیں ہیں۔
کون سے؟ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے آبا و اجداد میں ہیں، جد الانبیاء علیہم السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ کہا ہم ابراہیم علیہ السلام کے خدا کی عبادت کریں گے، و اسماعیل علیہ السلام کے خدا کی عبادت کریں گے، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے خدا کی عبادت کریں گے، الہم واحدہ جو ایک ہی خدا ہے، ہم ہر کسی کا پوجنے والے نہیں ہیں، ایک کی پوجا کرنے والے، ایک کی بندگی اور ایک کے در پہ اپنی جبین نیاز کو جھکانے والے ہیں، ہم ہر کسی کے در پہ سجدہ کرنے والے نہیں ہیں۔ اور جس کی تربیت میں ایک رکھ دیا جائے وہ ایک ہی کو پوجتے ہیں، جس کے خمیر میں ایک ہی رکھ دیا جائے وہ ایک ہی کو پوجتے ہیں۔ ہک دی ہر دم سک کے جڑا ہک کوں ڈوں کر جانے وہ کافر تے مشرک کے، ایک کی پوجا کرتے ہیں اور ایک کی پرستی کرتے ہیں، ہم ہر کسی کو پوجنے والے نہیں اور ہر کسی کی عبادت کرنے والے نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے حضور گردن جھکانے والے ہیں، اسی کی پرستش اور اسی کی پوجا کرنے والے ہیں، اسی کے سامنے جھکنے والے ہیں، ہر کسی کے سامنے جھکتے نہیں۔ اب آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ جن کا بیٹا بھی نبی ہے اور جن کا باپ بھی نبی ہے۔ یعقوب علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے والد بھی نبی، جن کے دادا بھی نبی، جن کا بیٹا بھی نبی، اور ایک کے ملک کے مطابق جن کے تمام بیٹے نبی، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ اور اولاد نے جب اپنی بندگی کی بات کی، عبادت کی بات کی، پرستش کی بات کی، تو انہوں نے رول ماڈل کس کو قرار دیا، آئیڈیل کسے قرار دیا، نمونہ عمل کسے ٹھہرایا؟ انہوں نے پرستش کے اندر، بندگی خدا کے اندر، انہوں نے اگر کسی کو نمونہ عمل اور کسی کو اپنا آئیڈیل اور کسی کو اپنا رول ماڈل قرار دیا تو وہ کہا اے بابا جان الہ آبائک، ہم ہر کسی کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے، جس طریق پہ آپ ہیں، جس منہج پہ آپ ہیں، جس منہاج کو آپ نے اپنایا ہے اور جس سبیل پہ آپ ہیں، ہم بھی اسی سبیل پہ رہیں گے، اسی منہج پہ رہیں گے، اسی طریق پہ رہیں گے، اسی طرز پہ رہیں گے، ہم ہر کسی کی پوجا کرنے والے نہیں ہیں۔ وقت ہوتا تو یہاں پہ بہت سارے نکات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیے ہیں اسی آیت مبارکہ کے اندر، لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر اب دوسری جانب جائیے۔ یہ آیت نمبر ہے 170، پہلے پارہ نمبر 1 تھا، اب پارہ نمبر 2 ہے، اور سورت ایک ہی ہے، پہلے 133 آیات مبارکہ تھی، اب 170 آیات مبارکہ ہے۔ اس میں ایک اور ویژن کو ذکر کیا گیا، ایک اور طرز کو، ایک اور نظریے کو، ایک اور طریق کو اس مقام پہ ذکر کیا گیا۔ لیکن اگر نیچرل بات کریں تو وہاں پر انہوں نے دو چیزوں کا، یعنی اولادیں مختلف ہیں اور ان کے نظریات ایک ہیں، پیروی کے اندر، تابعداری کے اندر، فرما برداری کے اندر ان دونوں نے کن کو رول ماڈل قرار دیا اور کن کو اپنا آئیڈل قرار دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر کیا۔ پہلے بات تھی موحدین کی، خدا کے پوجنے والوں کی، اور اب بات ہے مشرکین کی، جو اللہ کو نہیں پوجتے، اس کی بندگی نہیں کرتے، اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری نہیں کرتے۔ اب ان کی بات کو ذکر کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب مشرکین کو، کفار کو کہا جائے اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا، اس کے پیچھے چلو جو خدا نے اتارا، اس چیز کی اقتداء کرو اور اس حکم کو مانو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے روپ میں
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے روپ میں اس کائنات کے اندر اتارا ہے، فرمایا اتبعوا ما انزل اللہ، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم فقط قرآن کی پیروی کرو اور قرآن کے احکامات کو مانو اور قرآن کے احکامات کو تسلیم کرو۔ جواباً کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہاں پہ کون سا صیغہ تھا؟ قالو نعبد الہک، ہم پوجیں گے تو اس کو پوجیں گے جو تیرا خدا ہے۔ اور یہاں پہ انہوں نے کیا کہا؟ قالو، وہ سب یک زبان ہو کے بولے بل، ہم بھی جس کا آپ کہہ رہے ہیں اس کی پیروی نہیں کریں گے، جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاری ہو رہا ہے۔ مشرکین اور کفار نے کہا ہم وہ نہیں کریں گے، تو پھر کیا کرو گے؟ کس کے نقش قدم پہ چلو گے؟ کس کی پیروی کرو گے؟ کس کے طریق کو اختیار کرو گے؟ کس کے منہج پہ چلو گے؟ کہنے لگے نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اپنے آبا و اجداد، باپ دادا کے طریق پہ چلیں گے، نقش قدم پہ چلیں گے تو باپ دادا کے، پیروی کریں گے تو باپ دادا کی۔ بھائی باپ دادا کیا کرتے تھے؟ وہ بتوں کو پوجتے تھے، ہم بھی بتوں کو پوجیں گے۔ وہ آگ پرست تھے، ہم بھی آگ پرستی کریں گے۔ وہ ستارہ پرست تھے، ہم بھی ستارہ پرستی کریں گے۔ وہ سورج پرست تھے، ہم بھی سورج پرستی کریں گے۔ وہ چاند پرست تھے، ہم بھی چاند پرستی کریں گے۔ وہ بتوں کو پوجتے تھے، ہم بھی بتوں کو پوجیں گے۔ جو قرآن نے کہا ہے اس پہ نہیں چلیں گے، بلکہ اس پہ چلیں گے جس پر ہمارے آبا و اجداد تھے۔ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم اس طریق پہ چلیں گے جس پر ہمارے آبا و اجداد۔ اب قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اے اہل ایمان، آپ جانتے ہیں، آپ کو خبر ہے کہ ان کے آبا و اجداد کیا تھے، کس طریق پر تھے، کس منہج پہ تھے؟ یا اللہ تو ہی بتا دے۔ فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، فرمایا ان کے آبا و اجداد تو عقل ہی نہیں رکھتے تھے، ان کے اندر تو شعور ہی نہیں تھا، ان کے اندر تو فہم و فراست ہی نہیں تھی، ان کے اندر تو جو دماغ موجود تھا اس کے اندر ادراک کی طاقت، ہمت اور قوت ہی نہیں تھی کہ کس کو پوجنا ہے اور کس کو نہیں پوجنا، کس کے نقش قدم پہ چلنا ہے اور کس کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، کس کی پیروی کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی۔ فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، فرمایا ان کے آبا و اجداد تو کچھ عقل رکھتے ہی نہیں تھے، نہ ان کے پاس عقل تھی، نہ شعور تھا، نہ فہم تھا، نہ فراست تھی، نہ بصیرت تھی، نہ نگاہ تھی، نہ نظریہ تھا، نہ سوچ تھی، نہ فکر تھی۔ اپنے ہاتھوں سے گھڑ کے اپنے ہی سامنے رکھ لیتے اور انہی کو پوجنا شروع کر دیتے اور کہتے یہ ہمارے خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ذرا سی بھی ان میں عقل ہوتی تو وہ اپنے خداؤں کو اپنے ہاتھوں سے گھڑتے؟ خدا تو وہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے انہیں بنایا ہے، اور وہ خدا ہی کیا ہے جو بننے میں، وجود میں آنے میں تیرا محتاج ہو اور تو اسے وجود دے اور اس کی پوجا کرے اور کہے یہ میرا خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعقلون شیئا، ایسا ہی کوئی بے عقل ہو سکتا ہے اور ایسا بھی کوئی بے وقوف شخص ہو سکتا ہے اپنے ہی ہاتھوں سے گھڑے ہوئے کو خدا بھی مان لے اور اس کی پرستش اور اس کی پوجا بھی شروع کر دے؟ فرمایا لا یعقلون شیئا، وہ بے عقل تھے، فارغ تھے، ان کے اندر نہ عقل تھا، نہ شعور تھا، نہ فہم تھا، نہ فراست تھی، نہ بصیرت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ کیونکہ اگر کچھ ہوتا تو جس نے پیدا کیا اسے نہیں مانتے، جس نے زمین بچھونا کے طور پہ بچھا دی اسے نہیں مانتے، جس نے آسمان کو سائبان بنا دیا اسے نہیں مانتے، جس نے کھانے کو رزق دیا اسے نہیں مانتے، جس نے پیدائش سے پہلے روزی کا بندوبست کر دیا اسے نہیں مانتے، جو گرمی اور شدت اور حدت سے بچاتا ہے اسے نہیں مانتے، بیمار ہوتے ہیں وہ شفا دیتا ہے اسے نہیں مانتے، جس نے ہر حال میں رزق عطا کر رکھا ہے اسے نہیں مانتے۔ فرمایا ان میں کوئی عقل ہو سکتی ہے؟ اور یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعقلون شیئا، ان میں عقل تھی ہی نہیں، شعور تھا۔ گویا
عقل مند وہ ہے جو مالک کا مملوک بن جائے. عقل مند وہ ہے جو مالک کا مملوک، اور اس کا کوئی قدم، اس کا کوئی فعل، اس کا کوئی قول، اس کا کوئی عمل، اس کی کوئی حرکات و سکنات میں سے کوئی چیز ایسی نہ ہو جو مالک کی مرضی کے مطابق نہ ہو، بلکہ وہ چلے تو اس کی مرضی کے مطابق، وہ اٹھے تو اس کی مرضی کے مطابق، وہ بیٹھے تو وہ اس کی مرضی کے مطابق، وہ فرمائے کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جائے، وہ فرمائے بیٹھ جا تو بیٹھ جائے، وہ فرمائے قیام کر تو قیام کرے، وہ فرمائے رکوع میں چلا جا تو رکوع میں چلا جائے، وہ فرمائے سجدہ کر سجدہ میں چلا جائے، وہ حکم دے کہ نماز میں کھڑا ہے جا میرے جانوروں کو پانی پلا تو اس کی پیروی کرے. فرمایا یہی تو عقل مند ہے، یہی تو صاحب شعور ہے، یہی تو صاحب بصیرت و فراست ہے. فرمایا وہ کہاں عقل رکھتا ہے جو مالک کو پہچانتا ہی نہیں ہے، جو اپنے مالک کو جانتا ہی نہیں ہے، جو اس کو اپنا مالک کو خالق سمجھتا ہی نہیں. فرمایا لا یعقلون شیئا، وہ عقل مند بھی نہیں، وہم لا یہتدون. فرمایا وہ ہدایت پر بھی نہیں تھے، وہ ہدایت پر بھی نہیں تھے. اب غور طلب بات ہے، کتنے لوگوں کا ذکر ہوا؟ کتنے لوگوں کا؟ 2 لوگوں کا ذکر ہوا. ایک فرما بردار اور دوسرے نافرمان، ایک اہل ایمان اور دوسرے کفارو مشرکین. کفارو دونوں نے کس کے منہج کو اپنایا؟ باپ دادا کے نقش قدم پہ. جواب مل گیا، نتیجہ اخذ ہو گیا، اور وہ کیا کہ اگر اچھی اولاد چاہیے تو پھر اچھا بننا پڑے گا. جو یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد اچھی ہو، اگر ہمارا کردار درست نہیں ہوگا، عزیز طلبہ کرام بیٹھے ہیں، یہ بات پلے بٹھا لیں ہم سب لوگ، اگر ہمارا کردار درست نہیں ہوگا تو یہ ہم بھول جائیں کہ ہماری اولادیں اچھے کردار والی پیدا ہوں گی، یہ بھول جائیں. اور مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے. آپ فرماتے ہیں مثنوی شریف کے اندر کہ ذوق جنس از جنس خود باشد یقین، ذوق جز از کل خود باشد ببین. فرمایا یقیناً جنس کو اپنی جنس سے ذوق ہوتا ہے. یہ جو جنس جنس کی طرف جاتی ہے، اچھے اچھوں کی طرف جاتے ہیں، برے بروں کی طرف جاتے ہیں، نیک نیکوں کی طرف، بد بدوں کی طرف، مومن مومن کی طرف، کافر کافر کی طرف. یہ مولانا روم صاحب فرماتے ہیں یقیناً جنس کو اپنی جنس سے ذوق ہوتا ہے جیسے جز کو اپنے کل سے ذوق ہوتا ہے. بارش برسی پہاڑوں میں اور پانی جا رہا ہے. میں نے پوچھا پانی کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں اپنے کل کی طرف جا رہا. کہا کیسے پہنچے گا؟ کہا پانی تو کیسے پہنچے گا؟ اس نے کہا عاجزی سے چلوں گا، سر جھکا کے چلوں گا تو منزل پہ پہنچ جاؤں گا. سر جھکا کے چلوں گا تو منزل پہ پہنچ جاؤں گا. اس کی بڑی پیاری تفسیر حضور سیدی مرشدی شہباز عارفاں حضرت سخی سلطان سید محمد بہادر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو منزل تک تو نے جانا ہے اور اپنی جنس کو تو نے پانا ہے، کیونکہ جو روح ہے نا، یہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آئی ہے، یہ ہر روز ڈھونڈتی ہے. وہ نظارہ دیکھا، کہا یار یہ تو شاید اس میں وہ ہو، تو پھر اس سے بہتر نظارہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے نہیں 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 شاید اس میں ہو. یہ اصل متلاشی ہے. جو بھی نیا منظر دیکھتی ہے یہ ادھر لپکتی ہے، ادھر دوڑتی ہے. کیوں دوڑتی ہے؟ یہ تلاش کر رہی ہے محبوب کو، یہ تلاش کر رہی ہے اپنے کل کو، یہ تلاش کر رہی ہے اپنے مرکز کو کہ میں مرکز کی طرف جاؤں. اس میں نہیں ملتا. اور اس کی مثال ستاروں کو دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے
تو فرمایا ھذا ربی. پھر چاند کو دیکھا، فرمایا یہ اس سے بڑا ہے، ھذا ربی. پھر سورج کو دیکھا تو فرمایا ان تمام سے بڑا ہے، ھذا ربی. فلما افلت، جب وہ غروب ہو گئے، فرمایا میرا رب تو ایسا نہیں ہے، میرا رب تو ایسا نہیں ہے. تو پھر یہ اشارہ کیا، کیونکہ نبی تربیت یافتہ ہوتا ہے، ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ہدایت دینے کے لیے آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے طالب کے لیے یہ سارے مناظر دکھائے تاکہ طالب نہ ستاروں پہ اٹکے، نہ چاند پہ اٹکے، نہ سورج پہ اٹکے، بلکہ مالک و مولا کی طرف رغبت اختیار کرے. تو اس کے لیے طریق کیا ہے؟ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا، دیگر احباب نے بھی ذکر کیا، اللہ نے قرآن میں، حضور نے سنت میں ذکر کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس منظر کو پانا چاہتے ہو، لا یشکا جلیسہم، فرمایا ایسے مرد کامل کو تلاش کرو جو تمہیں جز سے نکال کر کل تک پہنچا دے. اور اس کا طریق کیا ہے؟ سلطان سید محمد بہادر شاہ، جنہ پیر پا لیا آہ جز تے ہو کل گئے. فرمایا کل تک پہنچنے کا یہی طریق ہے کہ کوئی رہبر مل جائے، کوئی رہنما مل جائے، کوئی ہادی مل جائے، کوئی مرشد کامل مل جائے، کوئی صاحب نگاہ مل جائے، کوئی نظر عنایت کرنے والا مل جائے، جس کی نگاہ کیمیا اکسیر ہو، ایک توجہ کرے اور لاکھوں نہیں کروڑوں کو منزل تک پہنچا دے. یا حضرت باہو پل وچ جا پہنچایا ہوں، وہ ذات اقدس ہے. جب وہ توجہ کرتی ہے تو ایک نگاہ کرتی ہے اور ہزاروں لاکھوں کو اپنی منزل مقصود تک پہنچاتی ہے. فرمایا ایک نگاہ جے عاشق ویکھے لاکھ ہزاراں تارے ہوں، اور لاکھ کو ہزاروں سے آپ نے ضرب دینی ہے تو کتنے بنتے ہیں؟ فرمایا ان کی ایک توجہ ہر ایک کو اپنے منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے. تو جنس کی طرف مائل کیسے ہوتی ہے؟ اس کا طریق یہ ہے کہ کوئی جنس کو جنس کی طرف میلان عطا کرنے والا مل جائے، اور جب وہ ملتا ہے تو اس کی ایک توجہ، اس کی ایک نگاہ، جس کے لیے اقبال نے کہا فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. اور رومی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ بات کی، دیں مجو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت از کتب دیں از نظر. کہا علم و حکمت کی باتیں آپ نے دیکھنی ہیں، کوئی اصول آپ نے پڑھنا ہے، کوئی گرامر آپ نے دیکھنی ہے، کوئی صرف نحو کا صیغہ آپ نے دیکھنا ہے، تو پھر کسی کتاب میں تلاش کر. یہ زارا بھائی ازربو تجھے کسی کتاب سے ملے گا. اور اگر تو نے مالک و مولا کا قرب پانا ہے اور دین کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو فرمایا یہ پھر کتابوں سے نہیں، کسی مرد کامل کی نگاہ سے تجھے نصیب ہوگا، اس کی نگاہ عنایت اور اس کی نظر توجہ سے نصیب ہوگا. تو یہ دونوں جو تھے، ان کے اندر جو عمل تھا، جو کردار تھا، اس میں اشارہ قرآن پاک نے کس کی طرف کیا؟ والدین کی طرف. کس کی طرف کیا؟ والدین. تو والدین کو ایسے مرد کامل کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جس کی نگاہ وجود میں زلزلہ پیدا کر دے، لرزہ طاری کر دے، وجود کو ہلا کے رکھ دے، اور اسی وجود خاکی کو عرش بنا دے. کیا بنا دے؟ عرش. اور یہ صاحب نگاہ کر سکتا ہے. مجھ جیسے کسی مولوی کی کیا جرت کہ وہ ایسا کر سکے. یہ مرد کامل، مرد خود آگاہ، مرد کلندر اور صاحب بصیرت، اور جو خود اس درجے پہ ہو، ایک ہی اس کی توجہ اور ایک ہی اس کی نگاہ کئیوں کے بیڑے ترا دے، کئیوں کو پار لگا دے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک کریم جس در اقدس پہ ہم بیٹھے ہیں، اس در اقدس کی غلامی میں ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی قبول فرمائے. یہاں ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، معرفت بھی ہے، لیکن اس پروسیس پہ جو سالک بن کے اور طالب بن کے نکلتا ہے تو یقیناً اس منزل تک رسائی عطا کی جاتی ہے. وما توفیقی الا باللہ.